સૌ પ્રથમ સાકિયા સાહેબાને હું આમંત્રિત કરીશ કે આવે ને ઉપસ્થિત દીકરીઓ સમક્ષ પોતાની વાત મૂકે. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی. یقیناً اللہ سب پر غالب، حکیم اور دانا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہاں پر موجود محترم مولانا محترم حذیفہ صاحب اور اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے والی سبھی بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ ہم یہاں پر لڑکیوں کے وومن امپاورمنٹ کی سشکتیکرن کی بات کریں گے، اور جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے، موضوع ہے، انشاءاللہ میں اس پر اپنی بات کرنے کی کوشش کروں. ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی پرابلم ہو کیونکہ میں اردو میں بولوں. امید ہے میں آسان اردو میں بولنے کی کوشش کروں اور آپ کو میری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ میری بات کو سمجھ سکیں. سشکتیکرن، امپاورمنٹ آج کے دور کا سب سے بڑا، آج کے زمانے کا سب سے بڑا اگر کوئی ٹیگ لائن ہے تو وہ ہے وومن امپاورمنٹ، مہیلاؤں کا سشکتیکرن. یہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مہیلائیں سشکت بنے، اس لیے بہت سارے موومنٹ چلتے ہیں، بہت سارے کیمپین چلتے ہیں، بہت ساری NGOs کھڑی ہوتی ہیں، بہت ساری وومنس کام کرتے ہیں. امپاورمنٹ کو سمجھنے کی اصل میں ضرورت ہے. سشکت ہونا کسی کا، سشکت ہونے کا مطلب جینڈر ایکوالٹی نہیں، یعنی عورت مرد کے برابر آ کر کھڑی ہو جائے، یہ امپاورمنٹ نہیں ہے، یہ سشکت ہونا نہیں. سشکت ہونے کا مطلب، امپاور ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے اتنے زیادہ ہم قابل ہو جائیں کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے کر سکیں، اپنی زندگی کو سکسیسفل لائف کیسے بنائے، اس کے لیے ہم کچھ انیشیٹو لے سکیں، اس کے لیے ہم کام کر سکیں، ہمارا شعور، ہمارا دماغ، ہمارا ذہن اتنا قابل بن جائے کہ ہم اپنے آپ کو امپاور، انڈیپینڈنٹ بنا سکیں. یہ ہے سشکت ہونا. اور اسلام جو ہے، ہم الحمدللہ سب مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، اللہ اور رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں، جیسے کہ مولانا محترم نے بھی یہ بات کہی، اس میں بہترین مذہب اسلام. اور اسلام وومن امپاورمنٹ کی جو بات کرتا ہے وہ کوئی نہیں کرتا. اسلام نے جو عورت کو امپاور کیا ہے، سشکت کیا ہے، کسی مذہب میں، کسی NGO میں، کسی موومنٹ میں وہ بات نہیں ہے. اسلام نے پہلے دن سے عورت کو امپاور کیا، کہیں اسے آپریس، کہیں اسے دبایا نہیں گیا ہے، وہ پوری طریقے سے آزاد ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے. جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی سورۃ توبہ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ مسلم مرد اور مسلم عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کام کریں، ایک ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ ان کا کام ہے. اور قرآن میں بہت ساری جگہوں پر آپ کو یہ بات مل جائے گی. وومن امپاورمنٹ کی جو بات ہے، سشکت ہونے کی جو بات ہے،
جیسا کہ میں نے کہا جینڈر اکوالٹی نہیں کہ مردوں کے برابر ہم آ جائیں، یہ سشکت ہونا نہیں، یہ امپاور ہونا نہیں. ایز اے مسلم وومن، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ویسے تو ایک عورت ہونے کی حیثیت سے حیا ہمارا گہنا ہے، ہمارا زیور ہے، لیکن خاص طور سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے، ہمیں شرم و حیا کا حکم دیا ہے، تو ہماری یہ خاصیت ہے کہ ہم سشکت ہوں، ہم امپاور بنیں، ہم خوب ترقی کریں، لیکن اپنی لمیٹیشنز کے ساتھ، ایمانی زندگی کے ساتھ. ایمانی زندگی کے ساتھ جتنی بھی ترقی ہے وہ قابل مبارکباد، مبروک ہے. اور ایمان جس سکسیس میں، جس ترقی میں آپ ہمیں ہماری حیا کو، ہمارے ایمان کو بالائے طاق رکھ دینا پڑے، سائڈ کر دینا پڑے، اور اس سیڑھیوں پر چڑھ کر ہمیں آگے بڑھنا پڑے، ترقی کرنی پڑے، تو وہ ترقی قابل مبارکباد اصل ہے ایمان. ہمیں یہ لگتا ہے جب وومن امپاورمنٹ کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں اصل میں سب نے مہیلاؤں کے سشکت ہونے اور وومن امپاورمنٹ کی جب بات آئی ہے تو سب نے ایک چشمہ لگا رکھا ہے، اور وہ چشمہ وہ ہے جو ہمیں مغرب میں، پشچم میں، ویسٹ نے پہنا ہے. وہ چشمہ آزادی کا جو چشمہ پہنا ہے، اور یہی ہمیں لگتا ہے کہ ان کے یہاں عورتیں اتنی آزاد ہیں، ان کے یہاں وومن امپاورمنٹ سب سے زیادہ ہے. آپ جانتے ہیں 1 مارچ کو وومنس انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے، سب کو معلوم ہے. اس کی شروعات ہوئی تھی 1911 میں. ایک لیڈی نے الگ الگ ملکوں سے 100 لوگوں کو بلا کر ایک پروگرام کیا تھا، اور اس کے دن سے وومنس انٹرنیشنل ڈے منایا. صدیوں گزر گئی، برسوں گزر گئے اس کو، کیا وومن ابھی تک امپاور نظر آ رہی ہے؟ آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں، ابورشن کے کیسز وہیں کے وہیں ہیں، بلکہ اس سے زیادہ. لڑکی کا پتہ چلتا ہے مار دیتے ہیں. ریپ کیسز روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اب تو نہ 7 مہینے کی بچی کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ 11 مہینے کی، نہ 65 سال کی بوڑھی. کہاں ہے امپاورمنٹ؟ وومن امپاورمنٹ کی جو بات کی جا رہی ہے وہ کہاں ہے؟ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا اصل امپاورمنٹ ہوتا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہوتا تھا اس وقت لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا. جینے کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دلایا کہ نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انہیں جینے کا حق ہے. اور نہ صرف حق دلائے، ایسا نہیں ہے ہم مظلوم نہیں ہیں. آج کی دنیا مظلوم بنا کر حق دلاتی ہے، ہم مظلوم نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے ہمیں مردوں کے برابر نہیں کھڑا کیا. اللہ کے رسول نے، اسلام نے، اللہ نے ہمیں مردوں سے ایک اسٹیپ آگے کھڑا کیا. ہم آگے ہیں. کیسے؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے. جس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، حالت یہ ہوئی جب اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری سنائی کہ کسی کی 2 3 بیٹیاں ہوں وہ جنت میں جائے گا. پھر کہا 2 ہوں تو کہا وہ بھی جنت میں جائے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک کا پوچھتے تو بھی شاید اللہ کے رسول ہمیں یہی کہتے. تو حالت یہ ہوئی کہ جب بھی کوئی لڑکی یتیم ہو جاتی، اس کا باپ، اس کا والد اس دنیا سے چلا جاتا، تو لوگ لپکتے، لوگ دوڑتے کہ کسی طرح سے ہم اس لڑکی کی کفالت کریں، کیونکہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، حضرت رفیدہ بنت اسلمیہ جو اسلام کی پہلی نرس ہے، حضرت ام عمارہ کے بارے میں جو آتا ہے کہ جنگ میں اللہ کے رسول کی شیلڈ بن کر کھڑی. میدان جنگ میں جاتا ہے کہ ہماری عورتوں کو اجازت ہے. اگر آپ کے اندر فزیکل اتنی اسٹرینتھ ہے، آپ اتنے مضبوط ہیں، اور سوچیے وہ عورتیں کتنی مضبوط ہوں گی کہ میدان جنگ میں جا کر اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی تیر آپ کی طرف بڑھتا، ان میں ہمارا ادھر بھی نظر آتا، ادھر بھی نظر آتا، آپ شیلڈ بن گئی. شفا بنت عبداللہ اتنی انٹیلیجنٹ، اتنی ذہین کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو مارکیٹ انسپیکٹر بنایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہتر بزنس وومن آج تک دنیا میں نہیں، بہترین بزنس. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلامک اسکالر، بیسٹ اسلامک اسکالر، جنہوں نے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کے پاس تعلیم دی. صحابہ کرام آپ کے پاس ایسے آ کر بیٹھتے اور آپ ان کو حدیث کا درس دیتی اور ان کو قرآن کے بارے میں سمجھاتی اور سکھاتی. اسلامک اسکالر. اسلام کہیں بھی آپریٹ نہیں کرتا اور شروع دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا مرتبہ اونچا رکھا.
سب سے زیادہ فیمنزم اگر کہیں تو پھر اسلام. یہ لبرلزم، فریڈم، آزادی، سشکت ہونا، امپاور ہونا، یہ آپ کو پتا ہے کہاں سے شروع ہوا؟ یہ جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا، مطلب جب فیکٹریز بننے لگے، جب لوگ فیکٹریز میں کام کرنے لگے، تو اس وقت یہ ہوا کہ جتنے مرد ہیں وہ کام کرتے ہیں تو ان کو کیپٹلزم جو ہے نا، کیپٹلزم جو لوگ صرف اپنی جیبیں بنانا چاہتے ہیں، ان کو یہ لگا کہ اب عورتوں کو بھی باہر نکالنا چاہیے، یہ بھی اگر کام کریں گے تو ہمیں دگنا پروفٹ. تو عورتوں کو بھی باہر نکالا گیا اور عورتوں کو فریڈم کے نام پر باہر نکالا گیا. انہیں پتا تھا کہ ان کی گپتی رنگ یہ ہے کہ ہم انہیں آزادی کا نعرہ دیں گے تو یہ سب سے زیادہ نکل کر آئے. اس وقت جب عورتیں نکل کر آئی تو وہاں پر مردوں اور عورتوں کے بیچ جو ماحول کا تضاد ہوا تو الگ ماحول ملا. اس کے بعد پھر یہ آزادی کا نعرہ لگایا گیا اور عورتوں نے الگ الگ NGOز اور موومنٹ چلائے. اسلام اس کے خلاف کبھی بھی نہیں. آپ کمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث ایسی بتا دی تھی جس میں کہا ہو کہ لڑکیاں تعلیم حاصل نہ کریں؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول تو کہتے ہیں کہ مسلمان مرد اور عورت تمام لوگوں پر یہ فرض ہے کہ وہ علم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں. تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ اتنی امپاور ہیں کہ اگر آپ چاہیں، میں چاہوں کہ میں گھر سے نکل کر کچھ کماؤں، میں جاب کروں، آپ کریں، کسی نے منع نہیں کیا. یہاں تک کہ آپ کا جو پیسہ ہے، آپ جو کما رہے ہیں وہ آپ کا خود کا ہے، اس پر کسی کا اختیار بھی نہیں. سوچئے، مردوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو کما کر لائیں گے، خون پسینے کی کمائی آپ کی ہے، آپ کو پورا دن تھکنا ہے، پورا دن محنت کرنی ہے، صبح سے گھر سے نکل کر شام کو گھر لوٹنا ہے. اس کے باوجود مہینے کے اینڈ میں جو سیلری آپ کی آ رہی ہے، جو تنخواہ آپ کی آ رہی ہے، اس تنخواہ میں آپ کے بیوی بچوں کا حق ہے، وہ آپ کو دینا ہی ہے. مردوں کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی فریڈم نہیں ہے، ان کو دینا ہی. اور یہ کہا ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، سب سے بہتر صدقہ ہے، ان کو خرچ کرنا ہے. وہ قوام اس لیے بنائے گئے. عورت کے لیے یہ نہیں ہے، اگر وہ کما رہی ہے وہ اپنی مرضی سے کما رہی ہے، اس نے اپنی مرضی سے اس کو چنا ہے. وہ چاہے تو شوہر نے سپورٹ کی، اس کو خرچ کرے، نہ چاہے تو اس پر کوئی زبردستی نہیں. یہ ہوتا ہے امپاورمنٹ. امپاورمنٹ یہ نہیں ہوتا ہے کہ تمہیں زبردستی جانا ہی ہے، گھر سے نکلنا ہی ہے. یہ تو سلیوری ہوتی، غلامی ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی بے شمار آپ کو مثالیں مل جائیں گی. صحابیات کا واقعہ آپ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی امپاور تھی وہ، اتنی بولڈ تھی وہ کہ جب جنگ کا موقع آیا تو ایک آگے جا کر پڑی کہ یہ لوگ تو مرد حضرات تو چلے جاتے ہیں جنگوں میں، ہمیں بھی شہادت کا درجہ حاصل کرنا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ان کے پیچھے ان کے جانے کے بعد ان کے بچوں کی حفاظت کرتی ہو، ان کی تربیت کرتی ہو، تو یہ تمہارے لیے وہی درجہ ہے جو میدان جنگ میں تمہارا شوہر لڑ رہا ہے. یعنی تمہیں گھر میں بیٹھ کے بھی وہ درجہ دیا جائے، کہیں کوئی کمی نہیں ہے. دراصل یہ جو چشمہ پہنایا گیا ہے، اسلام اتنا امپاور تھا کہ ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا باقی آپ جو بات کہہ رہی کہ اتنا امپاور ہے، اس کے باوجود بھی نظر آتا ہے ایسا کہ اسلام میں آپریس کیا جا رہا ہے، مسلمانوں میں دبایا جا رہا ہے. دراصل اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. ایک بات یہ سمجھیے کہ مسلمان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اسلام نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں ہی رہ کر کرتا. دوسری چیز، اس دنیا کا ماحول ظاہر ہے، جیسے کہ ابھی ہمارے بھائی نے بھی بات رکھی کہ تعلیم کے میدان میں تعلیم کے لیے چاہتے ہیں، ایجوکیشن میں چاہتے ہیں، لیکن ماحول ایسا ہے تو ماحول کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا لیتے ہیں اور پھر نہیں پڑھانا چاہتے. جبکہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے تو وہ ایک لڑکی. کیوں؟ کیونکہ وہ نسلوں کو پرورش کرائے گی نا. بولتے ہیں نا کہ ایک عورت اگر پڑھی تو ایک نسل پڑھی اور ایک مرد پڑھا تو صرف مرد پڑھا. تو یہ جو ظالم ہیں، جو مغربی تہذیب کے لوگ ہیں یا جو ویسٹ کے لوگ ہیں، جو کوئی بھی ہیں، کیپٹلسٹ لوگ ہیں، یہ صرف پیسے کو ہی دنیا سمجھتے. تو انہوں نے یہ نعرہ دیا عورت کو کہ آپ کو ہم آزادی دیں گے، اور وہ مسلمانوں کو آ کر سکھا رہے ہیں کہ اصل وومن امپاورمنٹ کیا ہے. اور وومن امپاورمنٹ کے نام پہ انہوں نے جو نعرے دیے، اس میں سے ایک نعرہ آپ سب جانتے ہوں گے، مائی باڈی مائی وش مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی، ہے نا. وہ ایڈ بہت چلی یوٹیوب پر، کئی لڑکیوں کو بہکایا اس نے، میرا جسم میری مرضی. ایک کوئی
ایکٹریس ہے انہوں نے ایڈ کی ہے اس میں کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو دل چاہے کروں، میں ایکسٹرا میرٹل افیئر کروں، میں بوائے فرینڈ رکھوں، میں چاہوں تو برقع پہنوں، نہ چاہوں تو نہ پہنوں، میں چاہوں تو کپڑے پہنوں، نہ چاہوں تو نہ پہنوں، میرا جسم میری مرضی کا گھونٹ پلایا گیا نوجوانوں. آج یہ جو شکل رکھی گئی ہے یہاں پر نوجوان لڑکیوں کو بلایا گیا، اس کی وجہ آپ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کا اگر آپ کو مستقبل دیکھنا ہے تو اس کے نوجوانوں کو دیکھیے. اگر اس کے نوجوان صحیح راستے پر ہے مطلب اس قوم کا مستقبل بہت روشن ہو. وہ ایک شاعر بہت خوب کہا ہے، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی، وہ جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولا. جس کے جوان صحیح راستے پر ہوں گے ان کو کبھی تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے، وہ اپنا مستقبل ویسے ہی روشن کرے. تو یہ نوجوانوں کو بلانے کی یہاں پر یہ ایک منشا ہے، ایک مقصد ہے. تو یہ جو طے کیا گیا میرا جسم میری مرضی، اور ایسی ہی ڈیڈ لائن دی جاتی تاکہ نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا جائے. اب ظاہری طور پر جب یہ سنتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں میرا جسم میری مرضی، میں جو دل چاہوں کروں، لیکن اسلام اس کنسپٹ کے بالکل خلاف. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جسم اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے امانت ہے، آپ کو اس کا حساب دینا ہے. الحسیب ہے وہ، قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا، اس کا جواب دینا ہے. ہم اس دنیا میں ابھی مولانا بات کر رہے تھے نا، ہم اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، نہ اپنی مرضی سے ماں باپ چنے ہیں، نہ اپنی مرضی سے فیملی چنی ہے، نہ اپنی مرضی سے اسٹیٹ چنا. کچھ ہماری مرضی کا نہیں ہے، اور بلکہ ہماری باڈی کے اندر کچھ آرگن ایسے ہیں، لیور ہے، کڈنی ہے، ہارٹ ہے، جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جسم، یہ ہمارا جسم اللہ نے ہمیں امانت کے طور پہ دیا. جب اس فریڈم کا نعرہ دیا گیا، اس آزادی کا نعرہ دیا گیا کہ جو بھی چاہے کرو، تو پھر کیا ہو؟ مسلمان نوجوانوں کو ٹارگیٹ کر کے خاص طور سے یہ نعرہ دیا گیا کیونکہ لڑکیاں حجاب کرتی ہیں، حجاب میں رہتی ہیں، پردے میں رہنا اپنے آپ کو پسند کرتی ہیں، تو ان کو ٹارگیٹ کر کے. اور ہوا یہ کہ نوجوانوں کو انہوں نے برباد کیا. ایک بڑا عرصہ اس میں گزرا، نوجوانوں کو اپنے اصل مقصد سے دور کر کے عیاشی کے راستے پر لگا دیا. یہی مقصد تھا کہ وہ اپنے اصل مشن سے دور ہو جائے. ایجوکیشن کا اصل مشن کیا ہوتا ہے، اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم پڑھیں لکھیں، آگے بڑھیں، اچھی پوزیشن پر جائیں، اپنی ملت کے لیے کچھ کریں، اپنی قوم کے لیے کچھ کریں، اور بلکہ پوری دنیا کے لیے کچھ کریں. یہ ہمارا مشن ہوتا ہے، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. لیکن جب ایسے نوجوان ایسی راہ پر چلے جاتے ہیں تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا. پھر کچھ ڈگریز حاصل کر لیتے ہیں اور گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس طرح کی لائنیں ہوتی ہیں، وہ لائنیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک موومنٹ چلائی گئی تھی گو ٹو کچن، جو عورتوں کو بہت بری لگی. وومن گو ٹو کچن یعنی عورتیں کچن باورچی خانے میں جائیں. تو یہ عورتوں کو بہت بری لگی کہ کیا ہم کچن کے لیے بنے ہیں، ہمیں تو کھانا بنانا ہماری زندگی. کیونکہ امپاورمنٹ کے نام پر، فریڈم کے نام پر انہیں ایسا جھوٹ پلایا گیا ہے کہ گھر جو ہے 4 دیواری ہے وہ آپ کی جگہ نہیں. آپ کی جگہ آفیسز ہیں، آپ کی جگہ ہر وہ جگہ ہے جہاں آپ کام کر سکتے، جہاں آپ ملت کے لیے کچھ کر سکتے ہو، جہاں آپ دنیا کے لیے کچھ کر سکتے. یہ ہوتا ہے اصل امپاورمنٹ. امپاورمنٹ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی کریں. آپ کیپٹلزم کو اس طرح سمجھیے، یہ جو اپنی جیبیں بھرنے والے لوگ ہیں، اس میں سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ جو کرتی ہے، سب سے زیادہ پروفٹ جس انڈسٹری میں ہوتا ہے وہ ہے پورن انڈسٹری. اشلیل ویڈیوز، یہ اتنی گھناؤنی انڈسٹری ہے. عورت کو فریڈم کے نام پر، آزادی کے نام پر سب سے زیادہ پروفٹ کمانے والی انڈسٹری. عورت کو کس جگہ پر انہوں نے لا کر کھڑا کر دیا، اور وہ عورت اپنے آپ کو آزاد کہہ رہی ہے، اپنے آپ کو امپاور کہہ رہی ہے. اور ایسی لڑکیوں کو دقیانوسی سمجھ رہی ہے جو حجاب کر کے، کور کر کے اپنی تعلیم حاصل کرتی ہے. سوچیے آپ، دقیانوسی کون ہے؟ پہلے کے زمانے میں بھی کس طرح کی واقعات ہوتے تھے، اور اس زمانے میں برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ سب چیزیں ظاہر میں نظر آتی. اب ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتا، اب سب کے پاس ایک موبائل ہے اور ہر کوئی اپنی دنیا میں جیسے چاہے مست. تو یہ، اور دوسری ایک انڈسٹری ہے کاسمیٹک انڈسٹری. یہ بھی سب کروڑوں کا ریونیو جنریٹ کرتی ہے، سب سے زیادہ پروفٹ. اس میں لڑکیوں کو یہ بتایا گیا
کہ اگر آپ گورے ہو، آپ خوبصورت ہو، تو آپ ورث، یعنی آپ اگر 4 لڑکے آپ کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی زندگی کامیاب کری، اور ایسے ہی ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، آپ دیکھتے ہو. اور اب تو لڑکوں کو بھی اس میں گھسیٹ دیا گیا. اب تو ابھی تک تو صرف لڑکیاں ہی تھی، اب تو لڑکوں کو بھی گھسیٹ دیا گیا. اس تمہاری زندگی کا مقصد یہ بنا دیا گیا کہ بس خوبصورت دکھو اور اس کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرو. زندگی کے دوسرے مقصد ہے بڑھ، اب کوئی لینا بنا. یہ مقصد جب بنایا گیا تو کیا نعوذ باللہ مرد اور عورت دنیا میں صرف ایک دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے آئے. اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، وہ کیا ہے؟ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، یہ تمہارا کام. اصل کام تمہارا، تم کہیں پر بھی ہو، یہ کام ہے. لیکن یہ جو نظر آتی ہیں روشنیاں، اور جو نظر آتا ہے کہ بہت چام ہے، بہت اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن آپ وہاں پر جا کر دیکھیے جو اس طرح کے لبرلزم کی، فریڈم کی جو بات کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں جھانکیے، دیکھیے کتنی بے سکونی ہے. عورت کی فطرت ہے حیا، عورت فطری طور پر باحیا بنائی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا ہی بنایا ہے. وہ کبھی پسند نہیں کرے گی کہ کوئی غلط نگاہ بھی اسے اٹھا کر. لیکن اگر وہ اپنی فطرت کے خلاف جا کر سارے کام کر رہی ہے، پردے میں نہیں رہ کر بے شرم ہو کر سارے کام کر رہی ہے، تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتی ہے. اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈپریشن، فرسٹریشن کا شکار ہے. آج یو ایس میں ڈپریسڈ پیشنٹ کی، فرسٹریٹ پیشنٹ کی سب سے زیادہ ہے. لوگ خودکشیاں سب سے زیادہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی فطرت سے لڑتے ہیں. وہ عورتیں اپنی فطرت سے لڑتی ہیں، اپنی فطرت سے لڑ کر اس کام کو کرتی ہیں. اور یہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر پروموٹ کیا گیا ہے، آج کالج کیمپس میں آپ چلے جائیے، ہم بہت سارے کیمپس میں جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لڑکیوں سے ملتے ہیں. آج اگر کسی کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے تو مطلب اس کے لیے ٹھیک ہے، یعنی اس کی زندگی کسی کام کی نہیں. تو یہ نوجوانوں کا ذہن بن ہے، جبکہ اسلام اس چیز کے خلاف ہے. اسلام میں محرم کا محرم کا تصور. آپ کسی نامحرم سے تھوڑی لچک والی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے. کسی سے بات کرنا، تعلق رکھنا تو بہت دور کی بات. عورتوں کو منع کیا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے جو محرم ہوتے ہیں، ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے شوہر، یہ جو محرم ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری سیکیورٹی کے لیے رکھا. ہم اتنے پریشیس ہیں، ہم اتنے قیمتی ہیں کہ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کی حفاظت کیجیے. کسی مرد کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کے ڈائریکٹلی آپ کی بیٹی سے، آپ کی بہو سے، آپ کی بیوی سے بات کرے. اس کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگ تو سب ہسٹری پڑھتے ہوں گے نا، جو بڑی بڑی رانیاں اور سینڈ اور جو ہوتی ہیں، ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ کوئی مرد آ کر ان کے اس میں داخل ہو جائے اور ان سے بات کر لے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے دن سے ایسا بنا. محرم نامحرم کی جو تمیز ہمیں دی ہے، ہم کسی نامحرم سے لچک کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے. اور ابھی اس چیز کو پروموٹ کیا، اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو دور سنہرا دور ہوتا ہے جوانی کا، یہ جو دور ہے ایک بہت سنہرا دور. اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ مقبول ہے، ہم سب جانتے ہیں. کیونکہ بڑھاپے میں آنے کے بعد تو ایموشنز بھی ویسے نہیں رہتے، ہارمونس بھی ویسے نہیں رہتے. انسان ایک جگہ بیٹھ کر گھنٹوں عبادت کر سکتا ہے، اس کا باڈی ایسا ہو جاتا ہے. لیکن جوانی میں یہ کرنا بہت مشکل ہے. تو اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، اس لیے کہ سب کچھ عروج پر ہوتا ہے، خواہشیں عروج پر ہوتی ہے. اور صرف خواہشیں ہی عروج پر نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا ذہن جو ہوتا ہے، انٹیلیجنس پاور جو ہے، وہ بھی عروج پر ہوتا ہے. ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ان چکروں میں پڑ کے بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، یا جسے کہیں گے ساتھیوں کے ساتھ چل کرنا، ٹور بنے رہنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے سنہرے دور کو ختم کر دیں. اور پھر اس دور کو گزارنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچھ کریں، لیکن ہم کچھ نہیں کرتے. تو یہ سنہرا دور جو آپ کو ملا ہے، جیسے کہ ابھی بات آئی کہ آپ بھی گروپس میں جڑیے، لوگوں سے آپ بھی اس طرح کے کام کریے. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. تعلیم جو ہے آپ کو جو مل رہی ہے، تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا صرف جاب حاصل کر لینا، یا کسی گورنمنٹ امپلائی بن جانا،
یا وکیل بن جائیں. اصل میں اسلام نے تعلیم پر شروع دن سے زور دیا نا. یہ قرآن اس میں پہلی ہوئی اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم پڑھ لکھ کر جاب حاصل کر لیں, ہم پڑھ لکھ کر جو ہے لگژری حاصل کر. اس کی وجہ یہ نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انسان پڑھتا ہے, تعلیم حاصل کرتا ہے, تو اس کے اندر شعور آتا ہے. شعور آتا ہے مطلب صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اسے پتہ چلتا ہے. صحیح غلط کی تمیز, صحیح غلط کا فرق اگر ہمیں نہیں آ رہا تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی, ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں, گریجویشن کر رہے ہیں, ماسٹرز کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اسلام جو ایسا مذہب ہے جو بالکل حق ہے, جس کے اندر کوئی طرح کا کوئی نقص پایا ہی نہیں جاتا, اور جو غلط ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے, اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں سمجھ رہے ہیں, مطلب تعلیم کو صرف ہم نے کتاب تک ہی محدود لمٹ کر دیا. کتابیں پڑھ لینا, اچھے مارکس اسکور کر لینا تعلیم نہیں ہے. تعلیم وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں, آپ سلیبس کے علاوہ دوسری کتابوں کو پڑھیں, دنیا کو دیکھیں, سوچیں, اپنی شعور کو, اپنے فکر کو بلڈ کریں, اپنے آئیڈیاز کو بلڈ کریں, دیکھیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. آج ہمارے پاس اگر کوئی حجاب کے لیے سوال کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو میں نہیں سمجھتی کہ مسلم لڑکیوں میں سے 5 بھی کوئی اس کو دلیل کے ساتھ جواب دے سکے کہ ہم حجاب کیوں کریں. کوئی یہ پوچھ لے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں, تو ہم 5 سے 6 لڑکیاں ہم بتا سکیں کیوں ہیں. زیادہ تر تو ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, ماں باپ مسلمان ہیں, دادا دادی مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان. جو روایات چلی آئی ہیں خاندان سے, سب لوگ برقع اوڑھتے ہیں تو ہم بھی برقع اوڑھنے لگتے ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے, ہم گریجویشن کر رہے ہیں, ماسٹرز کر رہے ہیں, ہم روزانہ حجاب قائم کراتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں معلوم. تو وہ شعور کو سمجھ بلڈ کرنے جب وہ کیسے آئے گی, وہ آئے گی کتابوں کو پڑھنے, سلیبس کے علاوہ کی کتابیں بھی ہمیں پڑھنی چاہیے, ایکسپلور کرنا چاہیے, دنیا کو دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے, تب ہم اصل میں تعلیم یافتہ کہلائیں. جو تعلیم یافتہ کا جو ٹیگ ملتا ہے, میں دیکھتی ہوں بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی کوئی شعور نہیں ہوتا, کوئی سمجھ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سلیبس اب جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ریولیوشن اب نئے نئے طریقے سے آ رہا ہے, ٹیچرس کی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے. اب تو پتا ہوگا کہ اس طرح سے ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ اب بچوں کو ایکٹیویٹیز کروائیے, یہ کروائیے, وہ کروائیے, انہیں کتابوں سے باہر نکالیں, کیونکہ جب وہ کتابوں کے اندر ہی رہ گئے ہیں سلیبس کی کتابوں کے اندر, تو وہ ایکسپلور نہیں کر پا رہے, کرنا چاہیے. اور جو ابھی بات آئی بھگوان لوگ رائٹ کی جو بات ہے, یہ بھی ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں, ہماری لڑکیاں بہت اچھے سے جانتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میرا ایک جگہ جانا ہوا تھا بھوج, اس طرح جیسے آج یہاں ہی ایسے بہت ساری جگہوں پر ہم جاتے ہیں, وہاں بھی میری ملاقات ایک اسٹوڈنٹ سے ہوئی, اس کا اس طرح کا معاملہ ہوا. وہاں پر وہ بھی ایک لڑکی کے چکر میں اس طرح سے پھنس گئی تھی, فون کال کے ذریعے سے, چیٹ کے ذریعے سے. وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ. وہ لڑکا اسے پتا نہیں محلے کے کسی علاقے میں لے کر گیا, 3-4 دن اسے وہاں وہ ڈرگس کے انجیکشن دیے گئے اور بہت کچھ ہوا. اور پھر بہت تلاش کرنے کے بعد گھر والوں نے بہت ڈھونڈا, اس کے بعد وہ لڑکی ملی. اس لڑکی کا روز کے برا ہے, وہ جب سے آئی ہے تب سے اس لڑکی کی یہ حالت ہے کہ وہ کسی سے 2 منٹ کی بات نہیں کر پاتی, بس اس کو مطلب آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں. اور وہ میں نے اس سے یہ پوچھا, میں نے بولا بیٹے آپ نے بھی یہ کچھ کیا, کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے مطلب اسلام میں یہ سب جائز نہیں, ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے. اور اس کا گھرانہ بہت دیندار تھا, اس کی ماں بہت یتیم بچی تھی, اس کے والد نہیں تھے. ماں کا روڈ کے برابر, اس نے کہا کہ مجھے شروع سے یہی تھا کہ یہ والی, لیکن پتہ نہیں شیطان نے اس پہ آگے تھا, شیطان نہیں تھا, دوسرا کالج کا ماحول تھا, بہت ساری چیزیں تھی, اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. ہم نے ہمدردی کی, ٹھیک ہے اس کو سمجھا جائے کہ آگے بڑھو زندگی میں, زندگی ایسے ختم نہیں ہو جاتی. وہ لڑکی 18-19 سال کی لڑکی تھی, اتنے بڑے ٹروما میں ہے, اس کا اس ٹروما سے نکلنے کی مجھے نہیں لگتا کہ 2 سال سے زیادہ وقت لگے, بلکہ اور بھی ہو سکتی. اب جو سنہرا دور تھا اس کی زندگی کا, جہاں وہ کچھ بن سکتی, انٹیلیجنٹ بن سکتی تھی, کچھ کر سکتی تھی, اس طرح کی ٹریپ میں پھنس کے اس نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا. یہ زندگی ہمیں ایک ہی بار ملی ہے, ایک ہی بار ملی ہے, مر جائیں گے سب ختم ہو جائے, تو اس کو برباد نہیں کرنا ہے. یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جوڑوں کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے,
کسی کو تنہا پیدا نہیں کیا ہے. آپ میں یا کوئی اس کو حرام طریقے سے اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ حرام کے لیے راستہ اوپن کر دیں گے. اس کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیں گے کہ اللہ جو بہتر کرے گا وہ سب سے بہتر ہے, اور اسے حلال طریقے سے اپنائیں گے تو اللہ اس کے لیے اسباب مہیا ہے. اور ایسے ایسے نمونے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گی. مطلب اگر اللہ پر یقین رکھ کر آپ یہ سوچیں کہ مجھے جو لائف پارٹنر ملے گا, مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ برا نہیں ہونے دیں گے, تو جب یہ یقین ہوگا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سب کو یاد ہے, جب فرعون پیچھے آ رہا تھا اور دریا کے سامنے کھڑے ہوئے تو فرعون کا پیچھے سپر پاور آگے پیچھے آگے دریا کچھ نہیں ہے, بیچ میں کھڑے. اللہ کا حکم آیا کہ عصا مارو سمندر میں, عصا لکڑی. اب ظاہری طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لکڑی کیا کرے گی, اگر سمندر میں مار کے دی جائے تو کیا کرے گی. مطلب ایک سپر پاور آدمی ہے, سمندر ہے اتنا بڑا, ڈوب بھی جائیں گے ظاہر ہے, یا تو ان سے مارے جائیں گے. اللہ کا حکم تھا اس وقت کہ جو تمہارے پاس ہے وہ کرو. انہوں نے عصا مارا تو موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا مارا اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ پر یقین کے ساتھ جو ایفرٹ ڈالے جاتے ہیں تو اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے. اگر یقین نہیں ہے دل میں, ذرا بھی شبہ ہے, ذرا بھی شک ہے, تو پھر اللہ راستہ نہیں کھولتا. دوسری چیز, جہاں کہیں بھی ہیں جو کر سکتے ہیں, جیسے کہ بات ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں. جس اسٹیج پر آپ ہیں, جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے, جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. ایفرٹ ڈالنا ہے, اس سوسائٹی کے لیے ایفرٹ ڈالنا, کیونکہ ہم خیر امت ہیں. ہمیں دنیا میں صرف کھانے پینے سیر سپاٹے کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے, ہمیں ایک مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اور ہم عورتوں کا خاص مقصد ہے کہ ہم اس دنیا کو ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ایک عورت کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے. ہمیں کہتے ہیں 50% مرد ہے 50% عورت. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ 50% جو عورتیں ہیں, 50% جتنے مرد سوسائٹی میں گھوم رہے ہیں وہ انہیں کی تربیت سے گھوم رہے ہیں. تو حکومت کا جو رول ہے, عورت کا جو رول ہے, وہ تو 100% ہے, 50% نہیں ہے. ہمارا سب ہماری تربیت کے نتیجے میں اس سوسائٹی میں مرد گھومتے ہیں, لڑکے گھومتے ہیں, وہاں ہی تربیت کرتی ہے نا. تو ہماری جو طاقت ہے, ہمارے پاس جو علم ہے, جو فیلڈ میں ہم ہیں, جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہم کرنے کی کوشش کریں. کسی ایک کو بھی اگر برائی سے روک سکتے ہیں تو روکیں, شرط ہے لیکن کہ ہم خود برائی سے روکیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ خود برائی سے روکو اور دوسروں کو. اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ ہم ہی کیوں کریں. تو پہلی بات یہ کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے تو ہمیں کرنا ہے, ہم خیر امت ہے تو ہمیں کرنا ہے, اور ہم پڑھے لکھے ہیں تو ہمیں کرنا ہے. قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے. یہ تو علم رکھتے ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جو تعلیم یافتہ ہیں, ان کا سیوا, ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ وہ امتیازی یعنی سب سے الگ ہوتے ہیں, بااخلاق ہوتے ہیں, باحیا ہوتے ہیں, باشرم ہوتے ہیں, با ایمان ہوتے ہیں, اور سوسائٹی کے لیے, دنیا کے لیے, سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ, یہ ہوتی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی پہچان. آخر میں بس اپنی کی بات کہوں گی کہ میں پرسنلی ہر جگہ لڑکیوں سے یہ بات کہتی ہوں کہ ہم پڑھیں, خوب پڑھیں, خوب آگے بڑھیں. صرف گریجویشن کر لینا, ماسٹرز کر لینا اب اس دور میں کافی نہیں ہے. خوب پڑھنا ہے, ڈسٹنکشن لیول پر اپنے آپ کو لے کر جانا ہے, پی ایچ ڈی اسکالرس بنے, خوب پڑھیں, اچھی اچھی پوسٹ پر جائیں. جب ہم ایک اچھی پوزیشن پر بیٹھے ہوں گے, مان لیجیے ہم جج کی پوزیشن پر, وہاں ہم حجاب پہن کر بیٹھے ہیں, جب وہاں بیٹھ کر ہم حجاب کی بات کریں گے, حجاب کا فیور کریں گے, تو ہماری بات میں وزن ہوگا اور لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ اسلام یا پردہ کہیں پر بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. انسان ترقی کر سکتا ہے, اور اجتماعی جدوجہد سب مل کر ساتھ میں کام کریں. جب ہم گروپ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کاموں میں برکت ہوتی ہے. تو اجتماعی جدوجہد کو بھی, کسی بھی گروپ کے ساتھ آپ جڑنا چاہیں, گروپ کے ساتھ جڑیں اور اپنے ایفرٹس کو
गाड़ी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जितनी भी यहाँ बहनें आई हैं उन सब के लिए जो भी वो जिस फील्ड में अल्लाह उन्हें खूब आगे ले जाए, खूब तरक्की कराए और मुस्तकबिल में रोशन मुस्तकबिल अता फरमाए। आमीन।